السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کے لیے 3 بنیادی اصول لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس اصول کو یاد رکھنے کے لیے ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو ہمارے اساتذہ ہمیں بہت بار سناتے رہے۔ ہمارے اساتذہ نے واقعہ یہ ہمیں سنایا کہ ایک جولاہے نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد انتظار میں بیٹھا تھا، دعائیں مانگتا تھا کہ مجھ پر وحی نازل ہو۔ اب یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، لیکن اس واقعے سے ہمارے اساتذہ ہمیں 3 سبق دیتے تھے۔ پہلا سبق ہمیں یہ دیتے تھے کہ بیٹا کوئی بھی کام کرنا ہو تو آپ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر شدہ فرائض کا اہتمام کریں۔ اگر آپ فرائض کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا ایک تعلق بن جائے گا، ایک رابطہ بن جائے گا۔ جس طرح ہم دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں انسان رہتے ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک سے ہمارا تعلق اور تعارف ایسا بنتا ہے کہ کبھی اگر وہ کوئی کام ہمیں کہہ دیں تو ہم اس کام کو کیے بغیر رہ نہیں سکتے، اس تعلق کو نبھانے کے لیے، اس تعارف کو نبھانے کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کا اگر اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق ہو، ویسے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق ہے، لیکن ان مخلوقات میں بھی اشرف المخلوق انسان ہے، پھر ان انسانوں میں بھی اللہ کے نزدیک عظمت والا، مقام والا آدمی وہ ہے جس کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہے۔ اگر آدمی کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہوگا تو وہ رب اس انسان، اس بندے کا کام جلد کر دیتے ہیں، اس تعلق کی بنیاد پر، اس تعارف کی بنیاد پر، اس محبت کی بنیاد پر۔ اس لیے کہ جب آدمی کا اپنے رب سے تعلق ٹھیک ہوتا ہے تو وہ اللہ کا محب بن جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے محبت کر لیتے ہیں، اور جس سے اللہ محبت کریں اس کا کام کہاں دیر ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا سبق ہمیں اس واقعے سے یہ ملا کہ جو بھی کام ہم کریں اس میں جلد بازی نہ کریں۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے، نوافل میں، وظائف میں، دیگر اعمال میں، کہ محبوب ترین عمل وہ ہے جو اگر مختصر ہی ہو اور مسلسل ہو۔ جو عمل کم کیا جائے، تھوڑا کیا جائے، لیکن مسلسل کیا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ عمل بڑا محبوب ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر، ہمارے پیر، ہمارے مرشد، ہمارے بزرگ ہمیں جو تعلیم دیتے ہیں کہ وہ یہی کہ بیٹا اگر آپ نے نوافل میں کوئی بھی عمل کرنا ہے، آپ اس نفل عمل کو کیجئے، اگرچہ کم ہو لیکن مسلسل کیجئے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے اگر کسی چٹان پر آپ ڈھیروں منوں کے حساب سے پانی گرا دیں تو اس چٹان پر اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر اسی چٹان پر روزانہ ایک ایک قطرہ گرتا رہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس چٹان پر سوراخ کر لے گا۔ بیعینی جو عمل ایک وقت میں کر کے تھک جاتا ہے آدمی، اس عمل کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، لیکن جو عمل بندہ مسلسل کرے، اگر یہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تو اس عمل کی تاثیر بڑی نظر آ جاتی ہے۔ اور تیسرا سبق جو ہمیں اس واقعے سے ملا وہ یہ ہے کہ جو بھی کام ہم کریں تسلسل کے ساتھ کریں، اس میں ہم بیچ میں وقفہ نہ کریں، جلد بازی کر کے تھک ہار کے نہ بیٹھ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل اس حد تک جا چکا ہو کہ کامیابی بالکل ہمارے قریب ہو اور ہم تھک ہار کے بیٹھ جائیں۔ جیسے فرمایا کہ بعض میں تو ایسا ہوتا ہے بندہ کامیابی کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اب یہ کام تو کرتا رہا، ابھی تک تجھے کامیابی نہیں ملی، انسان تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ کامیابی اور اس کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے آج یہ جو 3 اصول ہم نے بیان کیے کہ جب بھی کوئی نفل عمل کرنا ہو، کوئی وظیفہ کرنا ہو، کوئی دعا مانگنی ہو اللہ تبارک تعالیٰ سے، ایک تو اس میں یہ ہے ہم جلد بازی نہ کریں، مسلسل مانگتے رہیں، اور نمبر 3 کہ فرائض کے بعد سب سے زیادہ اہتمام ہمارا فرائض کا ہو۔ اگر ہم فرائض کا بھی اہتمام کریں، اس کام کو مسلسل بھی کریں اور اس کام میں جلد بازی بھی نہ کریں تو یقین کیجئے کہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو ہر کام کے لیے بنیاد بنتے ہیں، ہر کام کی اساس بنتے ہیں۔ اس لیے ان 3 اصولوں کو اپنے پلے باندھ دیجئے اور پھر دیکھ لیجئے کہ کامیابی کیسے مقدر ہو جاتی ہے۔